الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ یہ دو آیات سورہ آل عمران کی 133 اور 134 نمبر آیات ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنت کے حصول کے لیے اور جنت کی طرف تیزی سے آگے بڑھنے کے لیے ترغیب دی ہے، اور فرمایا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے، وجنت، اور ایسی جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ۔ سارعوا، جلدی دکھاؤ، تیزی دکھاؤ۔ وہ جنت کیسی ہے؟ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان و زمین سما جائے۔ اعدت للمتقین، اور وہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون سے پرہیزگار؟ اگلی آیت میں، اگلی دو آیات میں ان پرہیزگار لوگوں کی کچھ علامات بتلائی ہیں۔ فرمایا وہ جنت ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو مال خرچ کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں فی السراء، خوشحالی میں بھی، والضراء، اور بدحالی میں بھی، والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں، ذکروا اللہ، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کی معافی دے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، یعنی اس پر اڑتے نہیں ہیں، اس کو بار بار نہیں کرتے۔ پھر دوبارہ آخر میں فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جن کا بدلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، ان کی مغفرت اللہ فرمائیں گے۔ وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئی، دریا بہتے ہوئے۔ خالدین فیہا، اور ان جنتوں میں ان کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا بہترین بدلہ ہے جو ان کام کرنے والوں کو ملنا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقوی والے لوگوں کی کچھ صفات کو بیان فرمایا ہے، کیونکہ قرآن کریم عمل کی کتاب ہے۔ قرآن کریم صرف نظریات کی کتاب نہیں ہے، افکار اور خیالات کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم عمل کی کتاب ہے۔ اسلام عمل کا دین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دماغ میں کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کی افکار اور بہت اعلیٰ قسم کی سوچ وہ دماغوں کے اندر بناتے رہیں اور عمل کے اندر صفر ہو۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی، بلکہ اسلام تو عمل کا نام ہے۔ تو متقی آدمی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں اللہ کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں، تو ایسا آدمی پرہیزگار ہوتا ہے، ایسا آدمی اللہ کا خوف رکھنے والا ہوتا ہے۔
ایسا آدمی متقی آدمی کہلاتا ہے۔ رمضان المبارک میں روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ تقوی کا راستہ آسان فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک میں بھی آپ اندازہ کیجئے اتنی محنت مشقت کرائی جا رہی ہے، اور آخر میں کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، کیونکہ تقویٰ اگر مل گیا تو پھر سب کچھ مل گیا، پھر نمازیں بھی مل گئی، پھر روزے بھی مل گئے، پھر حرام سے بھی بچ گیا، اور پھر اللہ کے حکموں کو پورا کرنا بھی آسان، بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی آسان۔ اگر تقویٰ ہے تو سب کچھ ہے۔ اور تقویٰ صرف نماز پڑھنے کا یا تسبیح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقویٰ تو اللہ کے حقوق بھی پورے ادا ہوں، بندوں کے حقوق بھی پورے ادا ہوں۔ چنانچہ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان متقی لوگوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، اس میں ان دونوں طرح کی حقوق کی ادائیگی کا بیان ہے۔ چنانچہ پہلی بات جو بیان فرمائی کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ یہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی ہر حالت کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ اگر وہ امیر ہیں تو بھی وہ خرچ کر رہے ہیں، اگر وہ غریب ہیں تو بھی وہ خرچ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی حیثیت اور استطاعت اللہ نے دی ہے اس حیثیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت عطا فرمایا ہے، وہ کسی جگہ مسجد بنا دیتا ہے، دوسرا آدمی مسجد نہیں بنا سکتا لیکن وہ مسجد کے اندر ایک صف لا کے بچھا سکتا ہے، تو وہ اس حساب سے خرچ کرتا ہے۔ تیسرا آدمی ہے وہ ایک صف بھی نہیں خرچ کر سکتا، وہ ایک مصلی ہی خرچ کر سکتا ہے، وہ ایک مصلی دے سکتا ہے۔ چوتھا آدمی ہے مصلی بھی نہیں دے سکتا، وہ قرآن پڑھنے کی ڈیسک ہے وہ وہی دے سکتا ہے تو وہ دے دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی ترغیب دیا کرتے تھے کہ بھائی خرچ کرو۔ فرمایا ایک حدیث میں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ لوگوں جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تمہارے پاس ایک کھجور دینے کے لیے ہے، یا وہ کھجور بھی پوری نہیں ہے بلکہ اس کا بھی ایک ٹکڑا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے کسی کو دے دو گے، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات میں آپ کا بڑا مقام ہے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے ایک آدمی کو صدقہ کیا اور وہ انگور کا ایک دانہ تھا، روایات میں آتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا، انگور کا دانہ ہی تھا، وہی صدقہ کر دیا۔ اور یہی حضرت عائشہ بے شمار غلام صدقہ کیے، بے شمار چیزیں، اناج، گندم، اور کتنی اللہ کی نعمتیں، اور جب کچھ نہیں ہے، انگور کا ایک دانہ ہے تو وہ بھی صدقہ کر دیا۔ کبھی اس بات سے پیچھے نہ ہٹے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ جس آدمی کے پاس لاکھ روپے ہوں اور وہ اس میں سے 1000 خرچ کرے، دوسرے آدمی کے پاس 1000 ہوں اور وہ اس میں سے 10 خرچ کر دے، اور تیسرے آدمی کے پاس 100 ہیں اور وہ اس میں سے 1 خرچ کر دے، تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو قربانی اس کی بنتی ہے وہی قربانی اس کی بنتی ہے، چاہے 1 روپیہ ہو چاہے 10 روپیہ ہو، اس کو کم نہ سمجھے۔ یہاں تک ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو صدقے کی ترغیب دی کہ بھائی خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ بعض لوگ سونا اور چاندی لے کے آئے، یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، وہ صدقہ کر دیا گیا۔ بعض لوگ ان کے پاس نہیں تھا کچھ تو کھجور کے چھلکے لے کے آئے، کھجورے نہیں، کھجور کے چھلکے، میرے پاس یہی ہے، وہ بھی صدقہ کر دیا گیا۔ کیونکہ دیکھیں ہر چیز کام کی ہوتی ہے، ہر چیز کام کی ہوتی ہے۔ اگر ایک سوئی بھی ہے تو وہ سوئی بھی کسی غریب کے کپڑے سینے کے کام آ جائے گی۔ اگر ایک گٹی ہے 5 روپے کی تو وہ بھی کسی غریب کے اپنے کپڑوں میں ٹانکا لگانے کے کام آ جائے گی، وہ بھی صدقہ ہو سکتی ہے۔ تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کھجور کے چھلکے صدقہ کیے۔ ایک اور صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ میرے پاس تو صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، مال وغیرہ۔ اب آپ سوچئے گا صحابہ کی سوچ کہ اللہ کے نبی کے حکم پہ عمل کرنا ہے اور اس کے لیے صورتیں تلاش کرنی ہے، اس کے لیے سوچنا ہے کہ ہم عمل کیسے کریں۔ فرمایا میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں اپنی قوم کا بڑا عزت دار آدمی ہوں، قوم میں میری بڑی عزت ہے، عزت دار خیال کیا جاتا ہوں،
یا رسول اللہ میں آج اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، آج کے بعد اگر کوئی آدمی مجھے برا بھلا کہے گا میں برا نہیں بولوں گا۔ اللہ اکبر، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، کوئی مجھے برا بھلا کہے گا میں اس کا برا، کوئی میری بے عزتی کرے گا میں اس کو اپنی بے عزتی نہیں سمجھوں گا، میں اس پر غصہ نہیں ہوں گا، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ یہ عزت کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض بزرگوں کے واقعات میں آتا ہے ایک پیاز کا صدقہ کیا، ایک پیاز کا صدقہ کیا۔ ہمارے گھروں میں کتنی چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ضائع ہو جاتی ہیں، کچرے میں ڈل جاتی ہیں کہ کوئی کھانے والا نہیں ہے۔ بعض دفعہ روٹیوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، بعض دفعہ یہ چھوٹے چھوٹے پھلوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کے یہاں ایک ایک چیز کو صدقہ کرنے کا اہتمام تھا۔ تو فرمایا کہ ایک تو خوشحالی میں بھی صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مال کا ذکر نہیں فرمایا، اگرچہ عام طور پہ مال ہی صدقہ کیا جاتا ہے لیکن مال کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ خرچ کا ذکر فرمایا۔ تو علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، اور ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے وہ اپنی جان لگاتا ہے اللہ کے دین کے لیے، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ وقت خرچ کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں خرچ کرتا ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ جیسے ایک آدمی نے مسجد کے لیے پیسے دیے، وہ تو پیسہ خرچ ہو گیا۔ دوسرے آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس نے کہا میں 1 گھنٹے کے لیے مسجد کی تعمیر میں خود لگوں گا، اپنی جان خرچ کروں گا، پٹی لے کے آؤں گا، ریتی لے کے آؤں گا اور اینٹیں لگاؤں گا، میں تھوڑا سا یہ کام کر دوں گا، مسجد کی صفائی کر دوں گا۔ کسی غریب کے ساتھ جا کے اس کے ایک آدمی نے اس کو پیسے دیے کہ بھائی یہ لو میری طرف سے اور عید کا تحفہ، عید کی تیاری کر لو۔ اور ایک آدمی نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن میں تمہارے لیے جاتا ہوں بازار سے اور ہول سیل سے اچھی چیز تمہارے لیے ان پیسوں میں تمہیں لا کے دوں گا۔ یہ اپنی محنت خرچ کر رہا ہے، یہ اپنی جان خرچ کر رہا ہے اس غریب کے لیے۔ تو قرآن نے ترغیب دی، صرف پیسے کا صدقہ نہیں ہے بلکہ وقت کا، جان کا، صلاحیتوں کا، جو خرچ کر سکتا ہے، جو لگا سکتا ہے اللہ کے دین کے لیے وہ لگائے، اور اس کی ترتیبیں سوچے، اس کی شکلیں سوچے۔ اگلی بات فرمائی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے کے عادی ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، ان سے محبت فرماتے ہیں۔ تو غصے کو پی جانا، معاف کر دینا، اور صرف معاف نہیں کرنا بلکہ اس کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ بڑی اعلیٰ درجے کی صفت ہے۔ انسان دوسروں لوگوں کی طرف سے رویے پر، ان کے طرف سے حق دبانے پر انسان کو غصہ آتا ہے، اور جس کو غصہ ہی نہ آئے تو وہ انسان ہی کیا ہے؟ غصہ تو ہر ایک کو آتا ہے، غصہ آتا ہے لیکن غصے کو لگام دینا، اس کو کنٹرول کرنا، یہ ہے کمال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ پہلوان اور مضبوط آدمی وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، مقابلہ ہو اور گرا دے سامنے والے کو۔ پہلوان تو وہ ہے جو اپنے نفس پر غصے کے وقت میں کنٹرول کر دے کہ میرے منہ سے غلط بات نہیں نکلے گی، میرے منہ سے گالی نہیں نکلے گی، میں غصے کو پی جاؤں گا۔ اور صحابہ نے، تابعین نے کیسے اس پہ عمل کر کے دکھایا، اپنے نفس پہ ایسا قابو، ایسا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ کے اندر ایک کافر کو بڑی مشکلوں سے نیچے گرایا، اور جب اس کی گردن کاٹنے لگے اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشہور واقعہ ہے، جب اس نے منہ پہ تھوکا تو آپ چھوڑ کے اڑ گئے، تو حیران ہو گئے یہ کیا بات ہے، اتنی دیر سے لڑائی کی، جب وقت آیا اور منہ پہ بھی تھوک دیا تو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ ہاں، پہلے میں جب لڑ رہا تھا اور نیچے گرایا تھا تو اللہ کے لیے تھا، جب اس نے میرے منہ پہ تھوکا تو میرے نفس کو غصہ آیا، تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اب جب میں اس کی گردن اتاروں گا تو نفس کا غصہ بھی شامل ہوگا، تو یہ میرا عمل اللہ کے لیے نہیں ہوگا، اس میں نفس کا غصہ بھی شامل ہوگا۔ اپنے نفس پر اتنا قابو تھا، اتنا زبردست کنٹرول تھا۔ اسی وجہ سے ایک بزرگ تابعی
ان کی باندی وضو کرا رہی ہے اور برتن سے پانی ڈالتی ہے، وضو کر رہے ہیں، برتن ہاتھ سے گرا، سارے کپڑے گیلے ہو گئے، غصہ آیا، ظاہر سی بات ہے۔ تو باندی بڑی سمجھدار تھی، اس نے فوراً یہ آیت کا ٹکڑا پڑھا، کہنے لگی الکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے لوگ۔ تو فوراً جب یہ سنا تو خاموش ہو گئے، اس کو کچھ نہیں کہا، غصہ پی لیا۔ باندی نے اگلا جملہ کہا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ تو کہا میں نے تجھے دل سے معاف کر دیا۔ باندی نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ کہا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ یہ ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے، یہ ہے معاف کرنا اور یہ ہے احسان کرنا۔ اسی لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صل من قطعک، دیکھو جو تم سے توڑے، تعلق توڑے، نہیں سلام کرتا، نہیں ملتا، نہیں تم کو کوئی ہدیہ دیتا، عید بقرعید پہ بھی نہیں آتا، اس سے جا کے رشتہ جوڑو۔ واعف عن من ظلمک، اور جو تم پہ ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ واحسن الی من اساء الیک، اور جو تم سے برا برتاؤ رکھے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو۔ اور ایک حدیث تو بڑی عجیب ہے، فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ایک منادی یہ ندا لگائے گا، آواز لگائے گا کہ اس مجمع کے اندر آج وہ آدمی کھڑا ہو جائے جس کا اللہ پہ کوئی حق ہے، جس کا اللہ پہ کوئی حق ہے، وہ آدمی کھڑا ہو جائے۔ فرمایا کہ اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کے حقوق معاف کیے۔ میرا حق ہے کسی آدمی پر، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، یہ میرا حق ہے، میں بدلہ لے سکتا ہوں، اور ورنہ میں قیامت میں بدلہ لوں گا۔ میں دنیا کے اندر اگر معاف کر دوں گا کہ میں نے اللہ کے لیے معاف کیا، ختم کر دیا معاملے کو، ایسا آدمی اس وقت کھڑا ہوگا اور ان کو وہاں پہ جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے۔ بڑی فضیلت ہے اس بات کی۔ تو اس لیے یہ لوگوں کو معاف کرنا، غصے کو پی جانا، احسان کرنا، فرمایا ایک تو ان لوگوں کی یہ صفت ہے، اور دوسری صفت اللہ کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر اس غلطی پر ندامت کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، ذکر اللہ سب سے پہلے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ کیونکہ بندے کا کام کیا ہے؟ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، ہر آنچے کر دی باز آ، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، کہ اگر 100 دفعہ بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے اور اللہ کی نافرمانی میں چلے گئے ہو، پھر آ جاؤ واپس، استغفار کر لو، معافی مانگ لو، اللہ معافی دے دیں گے۔ تو اللہ سے معافی تو مانگ دی، اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، اللہ کو پسند ہے، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں، اللہ معاف کر دے۔ 60-70 سال کی زندگی گناہوں سے بھری ہوگی اور اللہ سے سچے دل سے اگر توبہ کر لی اور معافی مانگ لی، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، سارے حساب کتاب ختم۔ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، لیکن اگلی بات کیا ہے جو توبہ کا حصہ ہے کہ اس کے بعد جو انہوں نے کام کیا ہے اس پر اصرار نہیں کرتے، یعنی پچھلے پر توبہ کر لیتے ہیں اور پھر اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے، یعنی آئندہ کے لیے نہیں کرتے، کیونکہ توبہ کا حصہ ہے کہ یہ گناہ، یہ غلطی ہو گئی، لیکن ساتھ میں یہ بھی حصہ ہے کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا، اپنی طرف سے پورا ارادہ ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، پھر غلطی ہو جائے تو پھر توبہ کر لو، لیکن جس وقت توبہ کرو اس وقت آئندہ کے لیے سچی توبہ کرو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صفات میں سے حصہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ۔